السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا جس کے اندر میں نے آپ کے سامنے 1924 سے لے کر 1935 1935 تک کے حالات اور واقعات رکھے تھے، اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر آ گیا تھا، اور اس کے اندر جو چیزیں تھیں، جو ایونٹس تھے، میں نے ان کا ذکر کر دیا تھا، اس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری دینی تھی تاکہ آپ کے سامنے اس کا بیک گراؤنڈ موجود رہے۔ باقی تو چیزیں وہ مجبوراً جو پیپر والی ہوتی ہیں وہ آپ کو میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ یاد کر کے لکھنے والی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کی ہسٹری سمجھ میں آ جائے تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بالآخر جو ہے وہ کل جو میں نے لاسٹ اپنی بات ختم کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جو 1935 کا جو ایکٹ آنا تھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، یہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اور اس سے پہلے جو 1919 کا ایکٹ آ چکا تھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، جس کو آپ مونٹیگو چیلنج فورڈ یا مونٹیگو ریفارمس وغیرہ کے نام سے بھی آپ دیکھتے ہیں تو مل جاتا ہے۔ وہ 1919 کا جو ایکٹ تھا، اس کے اندر صوبائیت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کا جو ہے وہ ایک آگے تک جیسے پروسیس بڑھ چکا تھا۔ 1929 میں آنا تھا دوبارہ، لیکن 10 سال بعد جو آنا ہوتا تھا، لیکن 1929 میں ہمارے جو سیاسی حالات کی گڑبڑ کی وجہ سے کانگریس اور مسلم لیگ کے اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے معاملات اٹک گئے تھے۔ اب یہ تھا کہ 1935 میں جو گورنمنٹ نے اب گورنمنٹ آف انڈیا اناؤنس کیا، اس میں اب مرضی اور منشا آپ کی شامل نہیں تھی، وہ وہاں سے تیار شدہ آیا تھا۔ وہ ظاہر سی بات ہے، اب آپ کو جان چکے تھے کہ آپ کی کیا کیپیسٹی ہے دونوں کی، اور آپ کی مطلب آسان الفاظ میں آپ دونوں کی اوقات کیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو پھر آپ کے اوپر چیزیں تھوپی جاتی ہیں، آپ سے پوچھا نہیں جاتا۔ تو یہی سب کچھ آپ کے ساتھ اب ہونا تھا آگے مستقبل میں بھی، اور اس کے بعد بھی جو پاکستان بننے کے بعد کی بات بھی یہی ہے۔ پھر عوام سے پوچھا نہیں جاتا کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کی عوام اس قابل نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جائے۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ اچھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی بات ہے کہ سوال آپ کا پیپر میں کبھی آ رہا ہوتا ہے، کبھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کی ہسٹری جانے بغیر آپ آگے کی چیزوں کو پھر جوڑ نہیں پاتے، پرابلم ہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اور جو ہو چکا تھا 1933 میں، وہ آپ سب نے یقیناً سنا ہوا ہے، جانتے بھی ہیں آپ سب، اور اس کے حوالے سے ایک صاحب ہیں جن کو آپ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا نام تخلیق کیا، اور کیا کہتے ہیں ان کا جو نام تخلیق کرنے کے حوالے سے آپ نے پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا تھا ناؤ اور نیور کے حوالے سے، اور وہ ناؤ اور نیور جو آرٹیکل تھا ان کا، وہ جب پبلش ہوا ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے بہت ساری پالیٹکس کے اندر چیزیں جو تھیں وہ آگے بڑھنا شروع ہوئی تھیں۔ اس کا جو کیا کہتے ہیں، ایک چیز دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ میں نے رکھی ہوئی تھی، اگر کوئی مل جائے تو وہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتا۔ خیر، تو ناؤ اور نیور جو ہے وہ آپ کے چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا، جن کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، وہ جو تھے وہ اس ٹائم پہ برطانیہ کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے بھی برطانیہ میں تعلیم حاصل کری، اور برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ وہیں پر ہی موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ، سوری، برصغیر کے ساتھ ایک گہرا کنیکشن تھا، مسلم لیگ کے ساتھ ایک گہرا کنیکشن تھا۔ تو چودھری رحمت علی نے سب سے پہلے جو وہ ہمیں بتایا جو جاتا ہے کہ پاکستان کا جو نام تجویز کیا تھا وہ چودھری رحمت علی نے کیا تھا۔ تو اس کی تھوڑی سی کہانی وہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور وہ جو اس کا آرٹیکل تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے 1933 میں یہ آرٹیکل لکھا ناؤ اور نیور، تو اس پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کچھ مسلم لیگ کے لوگوں کو تحفظات بھی تھے، اس میں جناح صاحب کو بہت شدید تحفظات تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پہ چودھری رحمت علی ایک نوجوان آدمی تھے، اور نوجوانوں نے اس کو فوری طور پہ بہت زیادہ کیش کیا، یعنی کہ کیش کرایا گیا نوجوانوں کے اندر اس کو کہ بھائی اب جو ہے اب ہم مطلب انگریز کے ماتحت نہیں رہ سکتے۔ اچھا، ایک چیز سوری یہاں پہ چھوٹی سی چیز جو رہ گئی یہ بتانا وہ اور تھی جس کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ 1930 میں ایک اور اہم چیز ہوئی تھی، وہ تھا خطبہ الہ آباد۔ یہ بھی اس کا کنیکشن 1933 کے ساتھ ہے، اس کو بھی سمجھانا ضروری یوں ہے کہ ہمیں یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کے موقع کے اوپر پاکستان کا نظریہ پیش کیا۔ وہ جو خواب دیکھا تھا اقبال نے، وہ جو آپ بچپن سے ترانے سنتے ہیں کہ وہ دیکھا تھا اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، تو نہ تو اللہ معاف کر ایسا کوئی خواب دیکھا تھا انہوں نے، نہ ایسا کوئی تصور پیش کیا تھا۔ اس دور میں جو انہوں نے خطبہ الہ آباد کا جو تصور تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے جو آپ لوگوں کو نوٹس شیئر کیے نا، وہ جب آپ لیکچر سنیں تو ضرور کوشش کیجیے گا ان نوٹس کو سامنے رکھیں۔ اس کے اندر وہ تمام الفاظ تک مینشن ہے کہ جو خطبہ الہ آباد کے اندر انہوں نے پیش کیے تھے وہ کیا تھے، پہلے وہ جان لیں، پھر اس کے بعد آپ کو ان کا ناؤ اور نیور بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ یہ تھے کہ میں نے جیسے آپ کا ذکر کیا تھا کہ صوبائی سطح کے اوپر پالیٹکس ہو رہی تھی، اب صوبوں کی سطح پر بات چیت کی جا رہی تھی۔ پہلی دفعہ برصغیر کی تاریخ میں ایک نیا
آئیڈیا تھا، ایک نیا کانسیپٹ تھا کہ صوبے کو خود مختاری دی جائے. تو انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا خطبہ الہ آباد کے اندر کہ وہ علاقے، اکثریتی علاقے جن میں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد اور بنگال کے علاقے، یہ جو علاقے ہیں جس میں کشمیر کا بھی ایک علاقہ آپ کا، یہ وہ علاقے ہیں کیونکہ اقبال خود کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، ہم سب فیل میں ہوگا. تو ان علاقوں کو کی الگ حیثیت بنائی جائے، یعنی کہ ان کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، یا حوالے کرنے سے مراد یہ کہ جب ان کو صوبائی خود مختاری دی جائے گی تو صوبائی خود مختاری دینے کے بعد ان کے اندر جو مسلمانوں کا جو حق ہے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ مل سکے گا. کیونکہ کوئی ایسی حد بندی کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ان کو جوڑ کے ایک پاکستان بنا دیا جائے، ریاست بنا دی جائے. تو ان کا یہ کہنا تھا، اس مطالبے کے اندر بنیادی طور پر آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم رہیں گے تو برطانیہ کے ماتحت ہی، ہم آپ سے آزادی نہیں مانگ رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہاں سے جاؤ، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں حضرت، آپ یہیں رہیں، ہمیں ہمارے علاقوں میں خود مختاری دے دی جائے اور ہمیں ہمارے علاقوں میں اختیارات دی جائیں تاکہ روزگار کے جو بھی دیگر مسائل ہیں، اور ہمیں ہمارے جو مذہبی اور جو ہمارے ثقافتی اصول ہیں اس کے مطابق رہنے کی اجازت دی جائے. تو ایسی بات ہے، جب آپ ہندوؤں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کانفلکٹ ہوتا ہے، ہندوؤں کو آپ کے ساتھ مسئلہ، آپ کو ہندوؤں کے ساتھ مسئلہ. تو انہوں نے صوبائی خود مختاری کی ایک طرح کی بات کی تھی کہ ہمیں آپ ریاستوں کے اندر خود مختاری دے دیں، اور ہم کوئی آزادی کی بات نہیں کی تھی اس کے اندر کہ جو کہا جاتا ہے کہ، لیکن اس کے ذریعے ہی آپ نے پھر ایک وہ جو خواب دیکھا ہوا اقبال کا وہ آپ یہاں سے نکالتے ہیں. تو انہوں نے جو بتایا تھا کہ بھائی اگر انہی ریاستوں کو اگر خود مختاری دی جائے تو پھر بعد میں آپ نے ان کو خود مختاری نہیں دی تھی بلکہ پھر آپ نے ان کو جوڑ کے ایک ریاست یعنی کہ پاکستان بنایا تھا. تو یہی خطبہ الہ آباد کی بنیادی جز ہے جس کو آپ جسٹ کہہ لیں، تو اس کے اندر یہی چیز پائی جاتی تھی. لیکن ہمارے یہاں جیسی بات ہے، ہر چیز کا تھوڑا سا، میں نے آپ کو بتایا کہ تاریخ کا مڈر ہوتا ہے، ہمارے یہاں تاریخ پوری طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. تو ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اقبال نے خواب دیکھا ہے، صبح صبح انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی آج جلدی سے میں نے پاکستان کا خواب دیکھ لیا ہے اور یہ علاقے ہوں گے جو پاکستان میں شامل ہوں گے، باقی جو ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں ان کو وہیں چھوڑ گے، ہم یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پہ ہم رہیں گے، مزے کریں گے. لیکن اس قسم کا کوئی خواب نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ چند ایسے مطالبات رکھے تھے جو کہ حکومت برطانیہ سے ہی رکھے تھے، مطلب کوئی چھین جھپٹ نہیں ہو رہی تھی، لڑائی ماردار نہیں. 1933 میں بھی تقریباً جو ناؤ اور نیور تھا وہ اسی قسم کا ایک کانسیپٹ تھا، لیکن اس میں ایک اسٹیپ تھوڑا سا آگے جا چکے تھے چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی نے اس کا نام تجویز کیا جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاک لوگوں کی سرزمین ہوگی. پاکستان سے آپ سمجھتے ہیں نا، پاک لوگوں کی سرزمین ہمیں بتایا جاتا ہے. اس پر جناح صاحب کو تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جناح صاحب اس سیاست کے، اس پالیٹکس کے بہت شدید خلاف تھے. اور کیا کہتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی یہ مذہب کے نام پہ جو سیاست ہے نا یہ بہت نقصان پہنچ سکتی ہے، تو مذہب کے نام پہ تو ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں کرنی. اور انہوں نے بھی، اور اس کے علاوہ اور جیسے چودھری آپ کے وہ مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ دیگر لوگ، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ زمین کی جو تقسیم ہے نا یہ پاک اور ناپاک کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو اصولوں اور حقوق کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ کون سی بات ہے کہ مطلب ہندو ناپاک ہیں آپ پاک ہیں، یا وہاں پر رہنے والے کافر ہیں آپ مسلمان ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر کوئی تقسیم نہیں ہوتی ہے. تو جب چودھری رحمت علی نے اپنا یہ آرٹیکل لکھا ناؤ اور نیور، ابھی اور کبھی، اب یا کبھی نہیں، جو انہوں نے آرٹیکل لکھا تو اس پر جناح صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو بھی جذباتی اور جلد بازی کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اس قسم کے مطالبات حکومت برطانیہ کے سامنے رکھ سکیں. اچھا، انہوں نے جو ہے وہ یہی تمام علاقے جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو اقبال نے اپنا خطبہ الہ آباد میں بیان کیے تھے کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کے 2-3 علاقوں میں کچھ اور بھی ڈفرینسز تھے، جیسے کہ انہوں نے جو آپ کا حیدرآباد کا تھا اور حیدرآباد کے علاقے کو انہوں نے ملا کے کہا تھا کہ بھائی اس کو عثمانستان کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہم عثمانستان اس کا نام رکھا جائے اور ایک یہ الگ ریاست مسلمانوں کی بنائی جائے. اور اس طرح آسام کی ریاست کے اندر بھی جو آسام کا علاقہ جو مسلمانوں کا علاقہ تھا اس کو بھی علیحدہ کرنے کے حوالے سے ان کے پاس ایک منصوبہ تھا جو کہ انہوں نے اپنا پبلش کیا تھا. اور اس کے بعد کافی زیادہ ان کو پذیرائی ملی، ان کے تمام انٹرویوز وغیرہ کیے گئے جس کے اندر انہوں نے اپنے منصوبے کا کھل کے اظہار بھی کیا. سر آغا خان جو تھے اس ٹائم پہ مسلم لیگ کے جو حصہ تھے انہوں نے اس کی بڑی حمایت کری اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے. لیکن جناح صاحب اور مسلم لیگ کی ایک بہت بڑی قیادت جو تھی وہ اس ٹائم پر اس سے ناراض تھی یا نالا تھی، وہ نہیں چاہتی تھی. اچھا، یہی وہ وقت ہے، آپ کو ایک چیز اور بھی یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے کہ 1933 میں 1933 میں جب تیسری گول میز کانفرنس ناکام ہو گئی تو 35 یعنی کہ 30 31 32 میں ناکام ہو گئی تھی، اور پھر جو 33 کا جب یہ سال جس سال وہ پیش کر رہے تھے اپنا ناؤ اور نیور انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا، تو یہ وہ وقت ہے کہ اس ٹائم پہ جناح صاحب بھی مسلم لیگ کے معاملات سے کافی زیادہ نالاں تھے، اور کیونکہ کانگریس کے ساتھ بھی معاملات سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے اور مسلمانوں کو بھی ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہاں پر پنجاب میں مسلم لیگ کا ایک گروپ الگ موجود تھا، اس کے علاوہ اور دیگر تحفظات بہت زیادہ تھے. تو وہ ناراض ہو کے ان دنوں لندن میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے.
تو انہی دونوں 1933 اور 34 کے اندر ہی 34 کے اندر جو ہے وہ اقبال اور ایک پورا حضرت موہانی وغیرہ 3-4 لوگ گئے تھے جنہوں نے جا کے ان کو دوبارہ منایا تھا جناح صاحب کو کہ آپ آگے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں. تو دوبارہ 1934 میں آگے جناح صاحب نے باقاعدہ پراپر طور پہ مسلم لیگ کی قیادت کو سنبھالا تھا اور پھر اس کے صدر وغیرہ منتخب ہوئے تھے. اس سے پہلے وہ باقاعدہ اس طرح سے مسلم لیگ کو ہینڈل نہیں کرے تھے جس طرح سے انہوں نے 1934 کے بعد سے کرنا تھا. تو یہ 33 کے اندر ایک اہم واقعہ ہو گیا تھا جو کہ 35 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے ہو گیا تھا. اس کے علاوہ بھی مختلف لوگ منصوبے پیش کر رہے تھے اپنے اپنے. تو ان کا خیال تھا کہ بھائی جو ہے وہ ہم اس ریاست کی کس طرح سے تقسیم ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں مل پا رہی تھی اور کوئی اس کا کوئی عملی خاکہ نظر نہیں آ رہا تھا. یعنی کہ آپ بول تو وہ ایسی بات ہے جس سے پہلے ابھی دیکھی نہیں نا آپ نے, کیونکہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں تھا ریاستوں کا, نیشن اسٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں تھا اس سے پہلے. یہ تو ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں. تو یہ وہ وجہ تھی کہ جس کا خطبہ الہ آباد کے اندر اور انہوں نے بھی ذکر کیا تھا جو کہ صوبائیت کا ایک پورا شاہکار تھا. اچھا, اب اس کے بعد کیا وہ 1935 کا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اس کے اندر سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ مطلب سمجھنے کی اس میں زیادہ اہم چیز تو نہیں, لیکن یہ کہ 1935 کا جو ایکٹ ہے اس کی چند چیزیں سمجھنے کے لیے زیادہ ضروری ہے وہ آپ کو. وہ یہ تھا کہ 1935 کا جو ایکٹ تھا وہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ایک تو یہ آپ کی مرضی سے نہیں آیا, مطلب آپ سے پوچھا نہیں گیا تھا کہ بھائی ہم 1935 کا ایکٹ دے رہے ہیں, آپ کو بس دے دیا گیا, اب آپ کو اس پر عمل کرنا. اس کے اندر جو بنیادی طور پہ یہ ہوا تھا کہ اچھا یہ آخری آئین ہے, اس کے بعد 47 تک کوئی آئین نہیں آئے گا اور 47 میں اچھی بات ہے آزادی ہو جائے گی. اس کے بعد ایک چیز اور سمجھنے کی, یہ جو 1935 کا کانسٹیٹیوشن ہے, جب تک ہم نے اپنا آئین نہیں بنا لینا تھا کچھ بنیادی ترامیم کے ساتھ ہمارا یعنی کہ پاکستان کا اور بھارت کا دونوں کا آئین یہی رہا. کچھ بنیادی جو ترامیم کر لی گئی تھی اس کے اندر فوری طور پہ, لیکن 1935 کا آئین جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑا رہا. ہم تھوڑا سا سلو رہے, ببلو سلو تھا پاکستانی, اور ببلو نے جو ہے وہ تقریباً 1956 میں جا کے پہلا آئین 56 میں ہم نے جا کے آئین بنایا تھا. لیکن انڈیا تھوڑا سا فاسٹ تھا, جیسی بات ہے وہ لوگوں کی ڈیموکریسی کا, ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ, یہ ساری چیزیں ہم سے زیادہ بہت اسٹرانگ تھی. کانگریس کا بہت پولیٹیکل, وہ میں آپ کے سامنے بار بار ذکر کیے جا رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے پولیٹیکلی میچیور تھے ہم سے ہزاروں گنا زیادہ. باقی یہ کہ ان کی بھی کیا تھا, جیسے ہمارے جناح صاحب کا فوراً انتقال ہو گیا تھا تو اسی کے 1 سال بعد جو ہے وہ یعنی کہ جنوری, جناح صاحب کا سپٹمبر میں انتقال ہوا ہے, اس کے جنوری میں جو ہے وہ گاندھی کو بھی مار دیا تھا. تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی بھی لیڈرشپ نہیں ماری گئی تھی, ان کی بھی لیڈرشپ کو فوری طور پہ وہاں پہ قتل کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ 1949 اور 50 تک اپنا آئین کانسٹیٹیوشن کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. لیکن ہم نے بنایا تھا 56, 9 سال بعد ہم نے 9 سال لگا دیے تھے آئین بنانے میں. تو جب تک ہمارا 1935 کا ہی کانسٹیٹیوشن ہو, جس کے برے اثرات ہم آج بھی بھگتتے ہیں. جو میں آپ سے بیچ میں 18ویں ترمیم کا ذکر کر رہا تھا, وہ اسی کے جو ہے نا وہ جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ آج تک آ رہے ہیں. وہ یہ تھا کہ اس کے اندر 2-3 چیزیں بنیادی رکھی گئی تھی. ایک تو صوبائیت جو خود مختاری تھی اس کو تو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی تھی کہ صوبائی خود مختاری کو تو اہمیت رکھی جائے گی. لیکن پہلی دفعہ بر صغیر کے اندر اب مرکزی سطح کے ایک نظام کو انٹروڈیوس کرانے کا آغاز کیا تھا. مرکزی حکومت, جس کو آپ وفاقی حکومت کہتے ہیں, پارلیمانی نظام کے اندر ایک وفاقی حکومت, جیسے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں, اور ایک ہوتی ہے صوبائی حکومت جس کا کہ آپ کے یہاں صوبے جیسے پیپلز پارٹی صوبے میں, یہاں پر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ہوگی, بلوچستان میں بھی اور ہوگی. صوبائی الگ معاملات ہوتے ہیں, وفاقی معاملات الگ ہوتے ہیں. تو پہلی دفعہ اس سے پہلے بر صغیر میں وفاق کی طرز پہ کوئی حکومت نہیں ہوتی تھی, نہ اس کا کوئی کانسیپٹ پایا جاتا تھا, نہ کوئی دماغ پایا جاتا تھا. میں آپ سے بار بار ذکر کرتا ہوں, انگریز کے آنے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے یونینز کی سطح پر, ٹاؤنز کی سطح پر, میونسپل کمیٹیز کی سطح پر کام شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ اس کو گریجولی انہوں نے بڑھا کے, ریاستیں اپنی جگہ کام کرتی تھیں, ریاستوں کے والی حکمران الگ ہوتے تھے. پھر اس کو انہوں نے صوبوں کے اندر شامل کیا, یعنی کہ اس کی صوبائی سطح شروع کرائی گئی کچھ عرصے بعد, اور پھر ریاستوں کو صوبوں میں ضم کیا گیا. یعنی کہ اب وہ ریاستیں جو تھیں موجود ہوتی تھی, ریاست کی الگ حیثیت ہوتی تھی, لیکن وہ ایک صوبے میں, جیسے کہ پنجاب کے اندر بھاولپور صوبہ ہے, سوری بھاولپور کی ریاست ہے, تو وہ بھاولپور کی ریاست جو بعد میں پاکستان کو ملی تو وہ صوبے کے اندر موجود ہے, وہ بعد میں صوبے کا حصہ بن گئی اب, لیکن اس سے پہلے وہ الگ حیثیت رکھتی تھی. خیرپور کی ریاست ہے سندھ کے اندر, یہ ریاست خیرپور کہلاتی تھی, تو اس کا اپنی ایک الگ حیثیت ہوتی تھی. اس طرح بہت ساری اور ریاستیں جن کا میں آگے موقع ملے گا تو ضرور کروں گا. پاکستان جب بنا ہے تو ہمیں 10 ریاستیں ملی تھیں, 10 ریاستیں ہمیں ملی تھیں, اس کے اندر سندھ میں تھیں, پنجاب میں تھیں, اور سرحد میں اور بلوچستان میں, مختلف جگہوں پر ہمیں جو ہے وہ ریاستیں 10 ریاستیں ملی تھی. باقی دو صوبے جو تھے وہ الگ تھے, ریاستوں کی الگ حیثیت ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ وہ سب جو ہے وہ صوبوں کے اندر ضم ہو گئے. تو یہی کچھ اس دور میں بھی ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ صوبے بنے. اب پہلی دفعہ آپ وفاق کی سطح پر جا رہے ہیں,
یعنی کہ پہلی دفعہ وفاقی ایک نظام نافذ کرایا جا رہا تھا کہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ اب صوبوں کی نمائندگی وفاق میں ہو. یہ بات آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے قومی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کے وفاقی حکومت کے اندر آپ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور جو صوبائی جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے ہٹ کر وہ وفاق کے معاملات کو ہینڈل کرے. تو پہلی دفعہ اس نظام کی بنیاد اس 1935 کے ایکٹ کے اندر رکھی گئی تھی. اس کے علاوہ وہی چیز یہاں پر ایک اور رکھی جو گئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ جو یہاں پر ریاستوں کا معاملہ تھا، تو ریاستوں کو بھی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس صوبے میں شامل ہونا چاہیں، یعنی کہ جس صوبے کے ساتھ رہتی ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس سے الحاق بھی کر سکتی ہیں اور اس سے باہر بھی نہیں کر سکتی. کس قسم کا ان کے پاس ایک کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو اس کے ساتھ الحاق کریں یا چاہے اس کے ساتھ علیحدہ ہونا چاہتی ہیں یا اپنی علیحدہ حیثیت برقرار رکھنا چاہتی ہیں. تو اس قسم کا بھی ان کے ساتھ ایک معاملہ شروع کیا گیا. تو یہ اس کے تین بنیادی طور پر تو بنیادی نکات تھے. اس کے علاوہ پھر پورا پراپر اسی طرح سے ان کا ایک سسٹم بنایا گیا تھا لیجسلیٹو کونسلس کا. اس طرح سے 1919 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا تھا جس کے اندر دو طرح کے وہ بنائے گئے تھے، ایک گورنر کے ماتحت ہوتا تھا اور ایک وزیر اعلیٰ کے تحت. اسی طرح یہاں پر بھی رکھا گیا تھا، اور جو گورنر کے اختیارات ہوتے تھے زیادہ ہوتے تھے کیونکہ وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا تھا، وزیر اعلیٰ کے جو ہوتے تھے کم ہوتے تھے. اس کی اور بہت ساری شکیں تھیں، اس کے اندر مختلف ایشوز تھے، بہت سارے معاملات کو اس کے اندر ہینڈل کیا تھا، لیکن وہ ہمارا ایشو نہیں ہوتا یا ہمارا ٹاپک نہیں ہوتا. تو اس کے ہم اس کے اندر آپ کو نہیں لے کے جاتے کہ اس کے اندر کون سے ادارے کس کو دیے گئے تھے، صوبائی ادارے کون سے تھے، وفاقی ادارے کون سے تھے. اس کے علاوہ فنڈز کی تقسیم کس طرح سے کی گئی تھی، کس کو زیادہ بااختیار رکھا تھا، کس کو کم اختیار دیا گیا تھا. اس قسم کے سارے معاملات اس کے اندر رکھے گئے تھے. سب سے اہم چیز جو چیز 1935 کے ایکٹ کے ساتھ ہونی تھی وہ یہ ہونی تھی، اس کی بنیاد پر پہلی دفعہ بر صغیر میں الیکشن ہونے تھے. اور جو الیکشن تھے وہ رکھے گئے تھے 1937 میں. جو 1937 میں اسی کی بنیاد کے اوپر پہلی دفعہ وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح کے اوپر جو تھا وہ الیکشن کا سلسلہ تھا کہ جو اب جو ہے وہ پہلی دفعہ آپ کو صوبوں کی سطح کے اوپر یہاں پر الیکشن ہوتے. وفاقی سطح پر تو بھی نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد ہوں گے، لیکن یہ کہ ہونے اسی آئین کے تحت. تو پہلی دفعہ آپ نے صوبوں کی سطح کے اوپر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ اب اس ٹائم کے اوپر لوگوں کی اصلیت یا لوگوں کی جو اہمیت تھی وہ آشکار ہو کر سامنے آ رہی تھی. وہ کیسے؟ وہ بھیا ایسے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت جب الیکشن اناؤنس ہو گیا، مسلم لیگ نے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا. اچھا، مسلم لیگ جب اپنا رکھا تو مسلم لیگ کو تو اپنا وہ حاصل تھا کہ جہاں مسلمان ہوں گے وہ مسلمانوں کی بنیاد پر، اور جہاں پر جو کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے جو سیپریٹ الیکشن کا جو مطالبہ تھا جداگانہ وہ تو آپ کا موجود تھا. تو اسی بنیاد پر مسلم لیگ نے الیکشن میں جانے کا اعلان کیا. کانگریس نے اس چیز کا اعلان نہیں کیا. کانگریس نے کہا کہ بھائی ہم جداگانہ انتخابات میں نہیں جا رہے، ہم ہر جگہ اپنا بندہ کھڑا کریں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ ہمیں کوئی مسلم علاقے میں ہمیں اپنا بندہ نہیں مل رہا تو ہم مسلمان کو نہیں کھڑا کر سکتے، کانگریس اس کو بھی ٹکٹ دے. انہوں نے اس چیز کے اوپر واضح رہے. اب جب یہ الیکشن شروع ہوئے تو اس سے پہلے ایسی بات ہے جوڑ توڑ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے. اب صوبے مضبوط ہیں، وفاق نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، قائد اعظم ابھی کچھ بھی نہیں ہے. ایسی بات ہے ابھی تو صوبے مضبوط ہے. پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت ہے، سندھ کے اندر کیا کہتے ہیں سندھ نیشنل فرنٹ کی حکومت ہے، اور مختلف لوگ ہیں. جی ایم صاحب کی یہاں پر بڑا سر و رسوخ تھا اس ٹائم پہ. اس کے علاوہ سرحد کے اندر جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتیں موجود ہیں. بلوچستان کے اندر جو ہے وہ میونسپل کمیٹی ہے، جرگے ورگے ہیں، اس قسم کے معاملات ہیں. اب آپ کو اس موقع کے اوپر الیکشن لڑنا ہے مسلم نام کے اوپر پہلی دفعہ. تو آپ نے مسلم لیگ اور مسلم نام کے اوپر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اپنے نمائندے کھڑے کیے. سیاسی جماعتوں نے آغاز میں تو سب نے آپ کو ہری جھنڈی نہیں دکھائی، لیکن یہ کہ آپ کے ساتھ اوکے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. لیکن وہی پرابلم جو کہ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور جو کہ میں نے آپ سے بیچ میں بھی ایک آدھ دو دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہم پاکستانی مسلمان سب بھول جاتے ہیں. ہم پہلے اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے جرگے، اپنے خاندان، اپنی جو نسل ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. وہی کچھ ہوا. پنجاب میں پنجابیوں کو ووٹ دینے تھے، سندھ میں سندھیوں کو ووٹ دینے تھے، بلوچ نے بلوچوں کو ووٹ دینے تھے. اسی طرح ہر صوبے نے اپنے اپنے لوگوں کو ووٹ دیا. رزلٹ یہ آیا کہ جب 1937 کا الیکشن ہوا تو اس کی کچھ فیکٹس اینڈ فگر میں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں. وہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اس کا اچھے سے اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد صورتحال کیا ہوئی تھی الیکشن کے دوران. کہ مسلم لیگ نے جب سیاسی جو جگہیں تھی جس کے اندر مسلم لیگ نے اپنے نمائندے کھڑے کیے تھے، تو ہوا یہ کہ آپ کو بڑی امید تھی کہ بھائی اب مسلمان ہے تو مسلمان ہوں. ہم تو اتنی محنت سے جدوجہد کر کے یہاں تک معاملات کو لے کے پہنچے، تو ایسی بات ہے مسلم لیگ نے ہم نے بنا لیا ہے اور جناح صاحب اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں تو یقیناً ہمیں کامیابی ملے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. 11 صوبوں کے اندر الیکشن ہوئے، اور کیا کہتے ہیں 11 صوبوں کے اندر جو ہے وہ
جو 11 صوبے تھے اس کے اندر جو مسلمانوں کے جو علاقے تھے، جس کا میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتاؤں گا، اس لیے تو وہ میں ذرا دیکھ لوں. بنگال جس کے اندر سرحد، پنجاب، سندھ، یہ مسلم اکثریتی صوبے تھے. اس کے علاوہ دیگر جو 7 علاقے تھے جو کہ ہندو اکثریتی علاقے کہلاتے ہیں، اس کے اندر یو پی، سی پی، اڑیسہ، آسام، مدراس وغیرہ، بہار، ممبئی، یہ وہ سارے صوبے تھے کہ جہاں پر مسلم اقلیت میں تھے. لیکن ان جب تمام جگہوں پر جب انتخابات ہوئے، میں نے آپ سے جیسے کہ ذکر کیا کہ مسلم لیگ نے صرف مسلمانوں کو ووٹ ٹکٹ دیے تھے، جبکہ کانگریس نے تمام لوگوں کو ووٹ دیے. جب انتخابات کا نتائج ہے تو بہت ہی بھیانک ہے. مسلم لیگ کو اس پورے الیکشن کے اندر بدترین شکست ہوئی، اور جو جیتنے والی سیاسی جماعتیں تھیں وہ مقامی جماعتیں تھیں. پنجاب یونینسٹ پارٹی کو زیادہ سیٹیں مل گئیں، یا پنجاب کے اندر جو ہے وہ دیگر لوگوں کو. سرحد کے اندر میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کہاں پر کتنی سیٹیں الیکشن میں حاصل کر سکے تھے. بنگال میں جو تعداد تھی نشستوں کی وہ تھی تقریباً 250. سرحد میں 50 تھی، پنجاب میں 75، اور سندھ میں جو تھی وہ کل 60 نشستیں تھیں. اچھا، اب ہوا یہ کہ بھائی جب الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کے نتیجے میں جو مسلم اکثریتی صوبہ میں کانگریس کو جو سیٹیں حاصل ہوئیں، بنگال میں اس کو 54 حاصل ہو گئیں، پنجاب میں 18 ہو گئیں، سرحد میں 19 ہو گئیں، سندھ میں 8 نشستیں حاصل ہوئیں. اب مسلم لیگ کو دیکھ لیں بھائی، جو کہ مسلمانوں کے نام کے اوپر الیکشن لڑی تھی، پہلی دفعہ مسلم لیگ کے نام پہ الیکشن لڑا گیا تھا. تو وہاں پر کیا ہوا مسلم لیگ کے ساتھ کہ مسلم لیگ کو نشستوں نے بنگال کے اندر جو مکمل مخصوص نشستی تھی، ایسی بات ہے. اب آپ نے کیونکہ اپنے آپ کو محدود کر لیا تھا، آپ 250 پوری سیٹوں پر نہیں جا رہے تھے، تو آپ نے کہا تھا ہم صرف جو مسلمانوں کی سیٹیں ان کے اوپر الیکشن لڑیں گے، تو وہ 117 تھی، جس میں مسلم لیگ کو صرف 39 سیٹیں ملی تھیں. جبکہ وہاں پر آپ کو میں نے بتایا تھا بنگال میں ان کو ہم سے زیادہ 54 سیٹیں ان کو حاصل ملی، ہمیں صرف بنگال میں 39 سیٹیں حاصل ہوئی. سرحد میں 36 نشستیں تھیں مسلمانوں کی، اس پر مسلمانوں نے الیکشن لڑنا تھا کیونکہ مسلمانوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے علاوہ تھی. کانگریس جنرل الیکشن لڑی تھی نا، ہماری مخصوص نشستوں پر 36 نشستیں تھیں، 36. اس میں مسلم لیگ ماشاء اللہ سے کوئی ایک بھی نشست نہ جی سکی تھی. پٹھانوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا. اگر آپ کو ثابت کر دیا کہ ہم پہلے جو ہے نا وہ اپنے صوبائی معاملات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم مسلم لیگ کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق واسطہ نہیں ہے. پنجاب میں کل نشستوں کی جو تعداد تھی وہ 84 تھی، اور مسلم لیگ نے وہاں پر ماشاء اللہ سے صرف 2 نشستیں حاصل کی تھیں. جو آج پورا پاکستان ہمیں بتا رہا تھا کہ پنجاب ہی پاکستان ہے، تو وہ بھی جو آپ کے سامنے حالات نظر آنے چاہیے کہ اس ٹائم پر یہ صورتحال تھی کہ صرف 2 نشستیں، 3 نشستیں جو ہے وہ ہم نے، بلکہ ہاں 2 نشستیں ہم نے پنجاب سے حاصل کی تھی. اچھا بھائی، اب اس کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں سندھ میں. سندھ میں کانگریس کتنی لے چکی تھی؟ 8 لے چکی ہے، اور ہم نے جو الیکشن لڑا وہ تھا 33 سیٹوں کے اوپر. اور یہاں پر ہم نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا کہ یہاں پر ہم نے 3 سیٹیں جیتنی تھی. تو واحد صوبہ تھا سندھ کہ جس نے کسی حد تک رسپانس کیا تھا، یا بنگال کا کچھ صوبہ تھا. تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو پاکستان بننے کے بعد 2 صوبوں کا ستیہ ناش کیوں کیا گیا ہے. ایک بنگال کا جس کو ہم نے کاٹ کے نکال دیا پاکستان کے ساتھ، تو دہشی بات ہے. مسلمانوں کے نام پہ ووٹ دینے کے لیے جو بندے تیار تھے، جو کہ مسلم نام کے ساتھ کنیکشن تھا جن کا، جو کہ حقیقت میں اسلام کو ایکسیپٹ کرتے تھے، مسلمانوں کو ایکسیپٹ کرتے تھے، ان کے دل میں ہمدردی، انسانیت پائی جاتی، تو ہم نے ان کو کاٹ کے الگ کر دیا. دوسرا ایک بہت بڑا صوبہ جو کہ آپ کے ساتھ بہت وابستگی رکھتا تھا اسلام کے ساتھ، اس کی گہرا کنیکشن تھا، جو کہ اب نہیں ہے. تو آپ آج کل کے حالات کے حساب سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ ساری معاملات کیا ہیں. وہ اس کو پسماندہ رکھنے کی اور باقاعدہ اس کو اسلام سے کاٹنے کی ایک جو ہمارے کام کیا جاتا ہے، تو وہ سندھ کا صوبہ تھا. سندھ نے بہت اچھا رسپانس کیا تھا. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر بھی جو مقامی سیاسی جماعتیں تھیں وہ زیادہ اسٹرانگ تھیں. تو اس طرح مسلم لیگ کو مسلم لیگ کے نام پہ پوری طرح شکست ہوئی. اب جو آپ کی تو غبارے میں سے ہوا نکل گئی. آپ تو کہتے تھے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں اب تو کانگریس نے، تو ایسی بات ہے کانگریس نے واضح اعلان کر دیا، انہوں نے بیان دے دیا کہ بھائی بس بر صغیر میں 2 سیاسی جماعتیں، 2 طاقتیں ہیں، ایک انگریز اور دوسری کانگریس. اگر کسی کو بات کرنی ہے تو اب ہم سے بات ہوگی، مسلم لیگ سے کوئی بات نہیں ہوگی. صحیح ہے نا. اب اس پر ایسی بات ہے، خیر جناح صاحب نے فوری طور پر رسپانس کیا. انہوں نے کہا نہیں، مسلم 3 سیاسی جماعت، 3 طاقتیں ہیں، اور ہم جو ہے وہ دوبارہ کیا کہتے ہیں کم بیک کریں گے. اس قسم کی ساری انہوں نے چیزیں مسلمانوں کے سامنے رکھی، اور انہوں نے خیر حکومت کا مظاہرہ کیا، حوصلے کا مظاہرہ کیا. لیکن جو ہمارا بنیادی نعرہ تھا کہ اسلام کے نام پر ہم پالیٹکس کر کے بر صغیر میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا پہلی ہی دفعہ. 37 میں ہمیں بہت بری طرح سے جوتا پڑا. اچھا ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا پہلی دفعہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو اس میں ناکامی کا بھی امکان ہوتا ہے، اور جوتا پڑنا کوئی بہت بڑی ناکامی نہیں ہوتی. آپ اپنی جو خرابی ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں نا کہ ہر تقریب میں سے تعمیر کا پہلو نکلتا ہے، تو جناح صاحب کی پرسنالٹی یہیں سے نکلنا شروع ہو گیا. جناح صاحب نے انہی حالات کو کیش کرانا تھا کہ اب ان کو سامنے یہ حالات واضح ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے کانگریس نے تقریباً 6 صوبوں میں، اور کہیں پہ لکھا ہے 7 یا 8 صوبوں کے اندر حکومت مخلوط بنا لی تھی،
اور باقی 6 صوبوں میں تو پوری حکومت تھی، اس کے باقی 8 یعنی کہ ملا کے 2 میں اس نے مخلوط حکومتیں جیسے پنجاب کے اندر اور دیگر جگہوں کی جو مقامی حکومتیں تھیں جو سیٹیں جیتے تھے ان کے ساتھ ملا کے انہوں نے اپنی حکومتیں فارم کر لی تھی۔ مسلم لیگ کو ایک شدید جھٹکا تو لگ چکا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے 11 صوبوں میں الیکشن ہوا، اس میں سے 8 جو ہے وہ کانگریس لے جائے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں اور باقی جگہ پہ بھی مقبول بنے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ظاہر سی بات ہے اب کانگریس چھوڑے گی تھوڑی، اب مطلب اب آپ جیت کر جب آتے تو چھوڑتے الیکشن، جیسے پی ٹی آئی جیت کر اس نے کسی کو چھوڑا، پھر ایسے ہی ہوتا تھا جو الیکشن جیت کر آتا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ کیا، ظاہر سی بات ہے وہ جو ہندو مسلم تنازع تھا وہ تو مزید شدت اختیار کر گیا فوری طور پہ، اور ہوا یہ کہ اب مسلم ہندوؤں نے اپنی مرضی سے جو کانگریس نے اپنی مرضی کی پالیسیز امپلیمنٹ کرنے شروع کری، تعلیم کے اندر، صحت کے اندر، ایجوکیشن کے جو معاملات تھے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ نوکریوں کے اندر۔ اب تو جو مسلمان ویسے ہی پٹتے ہوئے آ رہے تھے 1857 کے بعد سے پٹائی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اضافے کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اب جو ہے نا تھوڑا سا ہندوؤں نے جو کانگریس کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی اس قسم کی حرکتیں ہوئیں جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہی ثابت ہوئی بعد میں، وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے مذہبی معاملات کو زیادہ چھیڑنا شروع کر دیا۔ ابھی تک تو یہ ہوتا تھا نوکریوں کے معاملات چھیڑ رہے تھے، لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا مذہبی معاملات کو چھیڑنا شروع کر دیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہر اسکول کے اندر وہ پڑھنا لازمی ہو گیا بندے ماترم۔ اب بندے ماترم کے اندر کچھ جو الفاظ ہیں وہ آپ سب کے، اگر آپ نے کسی نے سنا ہو یا پتا ہوگا تو وہ کچھ چیزیں ایسی جو کہ مسلمانوں کے مذہب کے خلاف جاتی ہیں، اس پر ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اچھی بات یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے مذہب کے خلاف چلے جائیں تو مسلمانوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریزسٹنس شروع ہوئی مسلم لیگ کی طرف سے، اور کچھ علاقوں کے اندر اس پر ہنگامہ رہے، مسلمانوں کے املاک کو جلایا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ریاستی قوت بھی آ جائے، پولیس فوج کی طاقت آپ کو مل جائے تو آپ اس کا بھی استعمال شروع کر دیتے۔ کانگریس نے کسی حد تک وہ بھی کر دیا۔ رزلٹ یہ ہوا کہ جو الیکشن کا تازہ تازہ غم لگا تھا ابھی تو لوگ اس سے نکلے نہیں تھے کہ کانگریس کے رویوں سے مسلمانوں کو ایک دفعہ جھٹکا لگا کہ یہ ہم غلطی کر گئے، شاید ہمیں مسلم لیگ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھی، جناح صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جناح صاحب نے اس معاملے میں اپنے آپ کو پیش کرایا، اور انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے، چاہے وہ سندھ میں تھی چاہے پنجاب میں، انہوں نے ان کے ساتھ حکومت نہیں بنائی تھی، ان کو نہیں پوچھا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان سے رابطے شروع کیے، اور فوری طور پہ دوبارہ سے رابطوں کو بحال کرنے کے بعد جناح صاحب نے یہ کوشش کی کہ بھائی دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو مسلم لیگ کا لیڈر تسلیم کر لیا جائے، تمام سیاسی جماعتیں، تمام جو صوبائی گروہ ہیں وہ مسلم لیگ کو اپنی سیاسی جماعت کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیں۔ اچھا، اب یہاں پر دو چیزیں چھوٹی سی ٹیکنیکل سمجھنے کی، وہ آپ خود سوچیے گا اس کے اوپر، وہ میں صرف ہنٹ دوں گا آپ لوگوں کو کہ جب کوئی اس قسم کا کام کروانا ہوتا ہے نا تو انگریز بھی اس کام میں اور کانگریس بھی پورا پورا حصہ دیتی تھی نا آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان کیسے بن رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کچھ چیزیں، سوالیہ نشان کے طور پہ میں سوچتا ہوں۔ اب جب آپ کو پتا ہے کہ اس سے مسئلہ ہوگا مسلمانوں کو تو آپ وہ کام اور مزید کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جب کانگریس کو پتا ہے کہ بھائی ہم مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو چھیڑیں گے تو ماریں گے، یہ لڑیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا کہ مسلم لیگ کی طرف جائیں گے، تو وہ اور مزید بڑھا رہے تھے تاکہ وہ کھسیڑ کے مسلم لیگ کی طرف چلے جائیں۔ اچھا بھائی، تو آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ معصوم تو نہیں ہیں، آپ بھی اسی پالیٹکس کا حصہ ہیں جس کا انگریز حصہ تھا۔ کانگریس وہی پالیٹکس جو بعد میں جسونت سنگھ کی کتاب آئی تھی اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان جناح صاحب نے یا کیا کہتے ہیں مسلمانوں نے نہیں بنایا، وہ کانگریس کی بیوقوفیوں نے بنایا ہے۔ جو ڈیوائڈ ہوئی تھی وہ ہماری اپنے کارنامے تھے، اور آئندہ مستقبل میں شاید ہو سکتا ہے آئندہ 5 سے 8 سالوں میں آپ کے سامنے بہت سارے فیکٹس فگرس آ بھی جائیں، کیونکہ اب ریاستی اسٹرکچر میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یورپ امریکہ کے جو معاملات آپ کورونا کے بعد دیکھ ہی رہے ہیں، تو ان کا جب اسٹرکچر اگر کل کلا کو کولیپس کرتا ہے یا مطلب اس کے اندر سے جان نکلتی ہے، کوئی اور سپر پاور ایمرج کرتی ہے، تو یہ ساری جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں بہت جلد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو منظر عام پر بھی آ جائیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کانگریس دوسری طرف جان لگا کے لوگ چاہ رہی کہ وہ مسلم لیگ میں بھی جائیں، جب آپ حملے کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے تو مسلم لیگ میں جانے شروع ہو گئے۔ پنجاب میں یہ ہوا کہ پنجاب میں جو پارٹی جیتی تو اس کے جب الیکشن ہوتے اس میں کانگریس جو ہے وہ اپنے جھنڈے لے کے پہنچ جاتی تھی۔ اب جب کانگریس جھنڈے لے کے پہنچی تو مسلمانوں نے کہا یار یہ تو کانگریس ہندو جماعت ہیں، آپ ان کے لوگ جلسوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ جناح صاحب نے فوری طور پہ ان سے رابطہ کیا، انہوں نے اس پارٹی کے لوگوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو آپ کو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ تو ایک کیا کہتے ہیں ہندو توا بنانے کا ایک کانسیپٹ ہے، یا جو ہے وہ ہندو نظریات کی پرچار کرتے ہیں، اور ہم تو آپ سے کہتے تھے کہ آپ مسلم لیگ کو سپورٹ کریں۔ تو ان کو بھی کھٹکا لگا کہ یار اگر ہم نے جو ہے نا وہ ان کمیونسٹ پارٹیوں کو یا کیا کہتے ہیں کانگریس کو سپورٹ کیا تو یہاں جو ہماری بھی رہی سہی پاور ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل سمجھ لیں ایک پالیٹکس تھی جو کہ جناح صاحب نے اس موقع پر اختیار کری، اور جہاں جو کانگریس اس قسم کے کام کرتی تھی نا تو اس کو کام کو کرنے بھی دی جاتی اور اس کے فوراً بعد اس کو پیش بھی کرایا جاتا۔ جیسے کہ ان کے ایک ڈاکٹر ذاکر صاحب تھے جو کہ مسلمان ہی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کانگریس کی مرضی کا ایک نصاب ترتیب دیا، اور اس کے اندر مسلمانوں کو بھی اس پہ بھی تجدید تحفظات، اس کے اندر بھی یہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ بندے ماترم پڑھنی ہے، جو ان کا
جھنڈا تھا اس کو سلوٹ کرنا ہوتا تھا تو اسکول کے اندر. اس قسم کے جو معاملات تھے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک دفعہ تھوڑا سا جھٹکا ہی لگا کہ ہمیں جو ہے نا وہ مسلم لیگ کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی. اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہوا کہ سندھ کے اندر کیا کہ اسمبلی کے اندر اس حوالے سے بل پاس ہوا اور بات ہونی شروع ہوئی کہ ہمیں جو جناح صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کر لینا چاہیے. سیم اسی طرح پنجاب کے ساتھ بھی یہ ہوا. سیم اسی طرح سرحد کے بھی بہت سارے لوگوں کا خیال یہ بنا کہ بھائی اب ہمیں جو ہے وہ مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے. تو یوں جناح صاحب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک پرسنالٹی کے طور پہ ایمرج ہونا شروع ہوئے اور جو ہے وہ جناح صاحب کے ہاتھ میں معاملات. اور پھر تمام صوبائی جو ہمارے جہاں پر مسلم اکثریتی علاقے تھے انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا کیا کہتے ہیں بل پاس کیا اپنی پارلیمنٹس میں اپنی جو پارٹیز کے ذریعے کہ اب ہماری سب کی طرف سے اگر کوئی بات کرنے والا ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ وہ جناح صاحب ہوگا. تو اس طرح جناح صاحب جو ہیں وہ لیڈر کے طور پر ایمرج ہو کر سامنے آئے. اور اس کے بعد جو 37 کے فوراً 2 سال بعد ہی یہ حکومت ختم ہوئی. اس کی کیا وجوہات تھیں اور کیا حالات واقعات رہے اس کا ذکر جو ہے وہ پھر میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کروں گا. یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو کوئی چیز کنفیوز کرتی ہو تو ضرور پوچھیے گا اور جو بھی سوال ہوں وہ آپ مجھ سے بھیج سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اور کوشش کیجیے گا جو میں نے نوٹس دیے ہیں جب میں لیکچر جو آپ کو دے رہا ہوں اس کو نوٹس کو سامنے رکھ کے لے تو اس میں سے جو کیونکہ چیزیں ظاہر بات ہے میں سمجھا رہا تھا ہسٹری میں اس کو پڑھ کے نہیں بتا رہا تھا یا آپ کو دیکھ کے نہیں سمجھا نہیں رہا ہوتا تاکہ اس کی چیزیں وہ یاد کرنے والی ہوتی ہیں. میں جو سمجھا رہا ہوں اس کی ہسٹری ہوتی ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا آسانی سے سارا بیک گراؤنڈ اور ساری چیز جو ساری پکچر ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے بہت شکریہ. السلام علیکم.